بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق اور سبق ہشتم ہے، لیکن اس کو ہم نے دو اجزاء میں تقسیم کیے تاکہ سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے ماہیت اور ایک ہے عوارض۔ ماہیت اور حقیقت کسی چیز کی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے وہ شے مل کر بنے، اور اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے مل کر نہ بنے۔ مثلاً زیادہ مثال میں مارکر سے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو چیز موجود ہو وہ سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ منطق جو ہے یہ کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ صرف عربی میں ہو، اردو میں نہ ہو، پشتو میں نہ ہو، یا کوئی اور زبان میں نہ ہو، تو یہ ہر زبان میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر کتابوں میں ان کی اصطلاحات مستعمل ہے، تو اس وجہ سے اس کا جاننا درسی نظامی والوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ماہیت اور حقیقت، مثلاً یہ مارکر ہے تو اس میں جو پلاسٹک ہے، اس میں جو نب ہے، اور اس میں اندر سیاہی ہے، اور جو فوم سا لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر اس سے یہ مارکر بنی ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ماہیت جو ہے، ماہیت اور حقیقت ہے۔ تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور اس کا جو کالا ہونا ہے، سفید ہونا، یا خوبصورت ہونا، یا اس کی لکھائی اچھی ہونا، یہ اس کے عوارض ہیں۔ اور یہ عوارض اس کو ہم ایک دوسری چیز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس ایک چاقو ہے، چاقو دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک اس کی جو پھل ہے، جو تیز دار ہوتی ہے، اس کے لوہے سے بنتی ہے، اور دوسرا اس پہ جو دستہ لگا ہوا ہے لکڑی کا، اسی سے بنتا ہے۔ تو دو چیزیں ان کی حقیقت ہیں، اور چاقو کا تیز ہونا یہ اس کے عوارض ہے۔ تو اگلا سبق جو ہے اسی پر موقوف ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی کتاب میں جو مثال دی ہے وہ انسان کی مثال دی ہے۔ مثلاً انسان، اس کی دو چیزیں ہیں، اس میں حیوان ہے اور ناطق ہے، یعنی ایک زندہ ہونا اور اس کا قوت ادراکیہ ہونا، تاکہ یہ دو چیزیں انسان کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا ہنسنا یہ اس کے عوارض میں سے ہے۔ انسان کا کالا ہونا، سفید ہونا، انسان کا عقلمند ہونا، بیوقوف ہونا، اور بہت ساری جو خصوصیات ہیں انسان کے، یہ اس کے عوارض ہے۔ تو اگر یہ انسان ہے، کسی چیز کی وہ چیزیں کہ جن سے وہ شے یعنی انسان مل کر بنے، اگر اس میں سے ایک چیز یہ یا یہ نہ ہو تو وہ شے موجود نہیں ہوگا۔ اس طرح گھوڑا ہے تو گھوڑے کے لیے کیا زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہنہنانا ضروری ہے کہ یہ ہنہنائے، تو اس کے لیے ساحل۔ تو یہ ہے اس کی ماہیت اور حقیقت۔ اور گھوڑے کا طاقتور ہونا، گھوڑے کا سرخ ہونا، گھوڑے کا خوبصورت ہونا، یہ اس کے عوارض ہیں۔ فرس، یہ ہے اس کے عوارض۔ تو ماہیت اور حقیقت وہ چیز جو اس سے مل کر بنے، اور عوارض اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت سے زائد ہو تو اس کو عوارض کہتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ کوشش کریں کہ یہ اصطلاحات جتنی بھی ہیں یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ہمارے جو درس نظامی کی کتابیں ہیں سب میں تقریباً بہت سارے اصطلاحات ایسے ہیں کہ جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، جو آگے اسباق آ رہے تقریباً مرقات میں، شرح تہذیب میں، قطبی میں، سلم میں، اور شرح جامی میں، مختصر معنی میں، شرح عقائد میں، تو اکثر دلیل کی بات جب ہوتی ہے یا جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو تیسیر المنطق میں وہ اصطلاحات صرف سمجھنی ہے کہ یہ اصطلاح کا مطلب کیا ہے اور اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے۔ تو اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔